اور اسی نظریے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. کیوں؟ سمجھتے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ رہنا مشکل. ایک تو وہ ہجرت اور دوسری وہ ہجرت جو مسلمانوں نے ہندوستان سے پاکستان کی، وہ بھی دو قومی نظریے کی بنا پر. کیوں؟ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ شخص منحوس ہے، یہ چیز منحوس ہے، یہ درخت منحوس ہے، یہ جانور منحوس ہے. یہ عقائد و نظریات ہندوؤں کے، مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا. یہی دو قومی نظریہ تھا کہ ہندوؤں کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ہم سے الگ اور مختلف ہے. مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے. یہ دونوں صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود اب اکٹھے نہیں رہ سکتے. کیوں؟ دونوں کی شادی بیاہ خوشی غمی سارے کے سارے معاملات تقریبات بالکل ایک دوسرے سے الگ اور مختلف ہے. اسی نظریے کی بنا پر پاکستان مارج وجود میں آیا اور اس کے پیچھے 10 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی. اور ان قربانیوں کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہمیں ایک الگ خطہ ملے جہاں ہم آزادی سے اور آسانی سے احکامات الہیہ پر عمل کر سکیں. اس نظریے کے تحت 10 لاکھ مرد جوان بوڑھے بچے علماء بزرگوں نے قربانیاں دی. لیکن افسوس یہ کہ 77 سال گزر گئے، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. نہ ہی آگے کوئی ایسے چانس ہے. یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ پہلے دن سے اس ملک کی بات جن لوگوں کے ہاتھ میں ہم نے دے رکھی ہے وہ اس ملک کو کبھی سنورنے سدھرنے نہیں دیں گے. پاکستان مارج وجود میں آیا، پہلی میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم لاڈ بیکالے کا نصاب پڑھائیں گے. 1857 سے پہلے جو مسلمانوں کا نصاب تھا وہ نصاب ہرگز نہیں پڑھائیں گے. جو لاڈ بیکالے نے مرتب کیا وہ پڑھائیں گے. اور اس نصاب کے آپ کارنامے دیکھ رہے ہیں 77 سال سے کہ جو اس نصاب کو پڑھ کر آگے آ رہا ہے، وہ ممبر پارلیمنٹ کا ہو، سینٹ کا ہو یا ہماری فوج کا ہو، جو وہ نصاب پڑھ کے آئے گا اس سے اچھائی کی امید اور توقع رکھنا یہ خام خیالی ہے. جو نصاب انگریزوں نے مرتب کیا اس میں کیا اچھائی ممکن؟ ہاں، اگر 1857 والا نصاب تعلیم آج بھی رائج کیا جائے تو آپ اس کے نتائج اچھے دیکھیں گے. کیوں؟ جو وہ نصاب پڑھ کر آگے آئے گا صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہوگا، صادق و امین ہوگا، دیانتدار ہوگا، صحیح معنوں میں وہ مسلمان بھی ہوگا اور صحیح معنوں میں وہ عالم دین بھی ہوگا اور وہ سائنسدان بھی بنے گا. سب کچھ ہوگا. جو پچھلے 9ویں 10ویں آپ نے پڑھا جتنے بھی سائنسدان مسلمان تھے وہ سب کے سب عالم دین تھے. کوئی بھی ان میں سے ایک ایسا نہیں ہے جو حافظ قاری عالم نہ ہو. تو 14 اگست کی آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیو جنریشن کس طرف جا رہی ہے. وہ آزادی کا مطلب اس نے فحاشی عریانی. کسی بھی ہوٹل میں آپ چلے جاؤ پوچھو کہ 14 اگست کے حوالے سے کیا بکنگ ہوئی ہے، شرم سے آپ کا سر جھک جائے گا کہ وہاں وہ یہ مسلمان یہ نوجوان یہ رات کس طرح منانے کی تیاری میں لگے ہوئے. ان 10 لاکھ لوگوں نے قربانی اسی مقصد کے لیے دی تھی. جب پاکستان مارج وجود میں آیا اس سے پہلے تو علماء میں اختلاف تھا. کچھ حضرات فرماتے تھے کہ الگ نہیں پورا خطہ حاصل کیا جائے اور کچھ حضرات فرماتے تھے کہ نہیں ایک خطہ ایسا ہو جہاں مسلمان آزادی سے رہ سکیں. اختلاف ضرور تھا. لیکن جب پاکستان مارج وجود میں آیا مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی نے اس پاکستان کو مسجد کے ساتھ تشبیہ دی کہ اب یہ مسجد ہے. جس طرح مسجد کا احترام، مسجد کی حفاظت، مسجد سے محبت ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، بالکل اسی طرح پاکستان سے محبت حب الوطن من الایمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اب اس وطن سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس وطن کی حفاظت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ تھا کہ اب یہ مسجد کی مانے رہا. اب پہلے جو بھی اختلاف تھا اب یہ مسجد کے بعد ہم اس کی حفاظت کریں کہ جیسے ایک مسجد اس کو بنایا جا رہا ہو تو اختلاف ہوتا ہے بھی یار اتنی لمبائی چوڑائی ہو، یہاں پہ یہ چیز بنائی جائے، یہاں پہ یہ چیز بنائی جائے. لیکن جب مسجد بن جائے پھر اس میں اختلاف نہیں ہوتا. کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کو آباد کریں گے.